السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ناول ختم ہو چکا ہے اور آج ایک فرینڈ کی فرمائش پہ ہم اپنا نیو ناول سزائے عشق سٹارٹ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ ناول بھی آپ انجوائے کریں گے۔ تو ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح کا سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ سفید حویلی میں زور و شور سے نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ باورچی مختلف اقسام کے پکوان پکا رہے ہیں، جبکہ دادا اور اماں حویلی کے باغ میں مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام کر رہے ہیں۔ ان کے چہرے فرض کی ادائیگی کے اطمینان سے پرسکون تھے۔ یہ پرسکونی دیکھ کے آنے والا مسکرا دیا۔ زرمین اور زارا کو تیار کرنے کے لیے شہر سے بیوٹیشین آ گئی۔ فرزانہ، پتہ نہیں کیا ہوا، زمین کل سے چپ چپ ہے، شبانہ بیگم فکریہ لہجے میں بولی۔ آپی، آپ پریشان نہ ہوں، لڑکیاں اپنی شادی کو لے کے تھوڑی فکر مند ہو جاتی ہیں، میں سمجھاؤں گی۔ یہ کہہ کر کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، پہلے کون سی دلہن تیار ہو رہی ہے؟ آنی چاچی، مجھے تیار نہیں ہونا۔ کیوں نہیں ہونا تیار؟ ماما کہ آپ سادگی میں بھی اچھی لگتی ہیں، مگر آج آپ کا اہم دن ہے، فکر نہ کرو، رخصتی تمہاری مرضی سے کریں گے۔ چلو شاباش، جلدی سے ڈریس اپ ہو، تم بے فکر اور لاپرواہی سے اچھی لگتی ہو۔ زمین کے گال تھپکتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی۔ زرمین مرے مرے قدموں سے ڈریس چینج کر کے بیوٹیشین کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور آنکھیں موند لیں۔ ذہن پر سوچ ہو گیا، ابھی چند دن پہلے ہی کتنی خوش تھی اپنے کالج کی فیئرویل پارٹی میں جانے کے لیے۔ آپی کہاں ہیں آپ؟ آرام سے زرمین، کتنی بار بولا ہے، لڑکیوں کو آہستہ بولنا چاہیے۔ او ہو دادی، آپ بھی نہ بس مجھے ڈانٹتے رہتی ہیں۔ اچھا بتائیں، آپی ہے کہاں؟ وہ سو رہی ہے۔ اچھا جی، دن میں سو رہی ہے؟ آپ نے مجھے کہا تھا لڑکیوں کو دن میں نہیں سونا چاہیے، تو آپی لڑکی نہیں ہے یا دن نہیں ہے؟ بولیے کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کے لڑاکا انداز میں بولی۔ چپ، بالکل چپ، دادی سے سوال جواب کرتی ہیں، آنے دو اپنے ابا اور دادا کو شکایت لگاتی ہوں۔ زرمین بولی، کیوں میں نے کیا کیا ہے، صرف پوچھا ہی تو ہے۔ دادی کی بجائے شبانہ بیگم بولی، زارا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے سو رہی ہے۔ میں مسکا لگاتے ہوئے، اچھا میری پیاری دادی، مجھے معاف کر دیں، یہ کہتے وہ لال حویلی کی طرف چل دی۔ کلفٹن کی مصروف صحرا پر بلو اسٹائلش عمارت دور سے ہی دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ یہ عمارت فرقان سیاہ کی ذاتی ملکیت ہے۔ آفس میں افراتفری کا عالم ہے، سب ورکر اپنے حصے کا کام تیزی سے مکمل کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ہفتے بعد حسنین سا لندن سے ایک بڑی بزنس میٹنگ اور ٹینڈر حاصل کر کے کل رات ہی واپس پاکستان آیا ہے۔ براؤن گیٹ کے سامنے بلیک ہونڈا سوک آ کر گارڈ نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ فارمل گرے ڈریس میں حسنین فرقان گاڑی سے نکل آیا۔ 6 فٹ کا قد، گندمی رنگت، کالے بال، جم میں روزر ورزش کرنے کے سبب 6 ایپس، بھاری لہجہ، جس جگہ جائے صنف ناظر کی توجہ کھینچ لیتا ہے۔ مکھیوں کی طرح اپنے گرد گھومنے والی لڑکیوں سے حسنین سخت الرجک ہے۔ علیزہ، 10 منٹ بعد کافی، اور میرے جانے کے بعد جتنی بھی ڈیلز اور آفرز آئی ہیں سب کی فائل لے کر آفس میں آؤ، کل کی کوئی میٹنگ نہیں رکھنا، میں آج گاؤں جاؤں گا۔ علیزہ فوراً بولی، یس سر۔ ماہرہ کہاں ہو یار؟ میں کچن میں ہوں، آ جاؤ۔ واؤ، تم کچن میں؟ آج سورج لگتا ہے مغرب سے نکل آیا ہے، زرمین ہنستے ہوئے بولی۔ نہیں یار، علی کے لیے چائے بنا رہی ہوں، اس کے ساتھ میٹنگ پر جانا ہے، اس نے شرط رکھی ہے۔ اب کیسے بناؤں یار؟ آتی ہے، گوگل سے بھی مدد نہیں لے سکتے، مجھے چیلنج دیا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں ہوں نا۔ اور میں تو بھول ہی گئی تھی کہ آپ تو شیف راحت کی شاگرد ہیں۔ اوہ، میرا مطلب ہے کہ مل کے بناتے ہیں۔ مائی سب سے پہلے چولہا جلاتے ہیں۔ ماہرہ، لاسٹ منتھ میں نے اپنے سارے ایکسپنسز آن لائن فری لانسنگ سے نکالے۔ اوہو، میرا مطلب ہے مل کے بناتے ہیں، سب سے پہلے چولہا جلاتے ہیں۔ ماہرہ غصے سے، مجھے مائی کیوں بولا؟ مائی لفظ سے مانگنے والے کا تصور آ جاتا ہے، خبردار اب مائی بولا تو زر کی بچی بچی کہاں ہے؟ بچی اور بچی کو کچن میں آنے کا کس نے کہا ہے؟ بچوں کے لیے کچن خطرناک جگہ ہے، اور تمہارے پاس 15 منٹ ہے، چائے بنا کے لے آؤ ورنہ دوست کے ساتھ گھر چلا جاؤں گا۔ علی نان سٹاپ کہہ کہ یہ جا وہ جا۔ ماہرہ بکلا کر، یار بعد میں لڑتے ہیں، ابھی چائے بناتے ہیں، مجھے آتا ہے چولہا جلانا، ماہرہ نے جوش سے کہا۔ بول تو ایسے رہی ہو جیسے غوری مزال چلانا آتا ہے۔
دیکھو اب پھر تم شروع ہو رہی ہو۔ اچھا سوری، زرمین کان پکڑ کر بولی۔ پتیلے میں 1 گلاس پانی ڈالو، چائے میٹھی ہوتی ہے تو اس میں 1 کپ چینی ڈالتے ہیں، ماہرہ نے ماہر شیف کی طرح کہا۔ زرمین نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے ایک بار بابا سے کہا تھا میری چائے میں کم دودھ ڈالنا، تو اس میں دودھ بھی شامل ہوتا ہے، 1 گلاس دودھ بھی ڈالتے ہیں، جیسے دھواں نکلے گا چولہا بند کر دیں گے۔ تھوڑی دیر بعد فکری انداز میں ماہرہ بولی، سن زرمین، چائے تو یلو سی ہوتی ہے، اس کا تو رنگ ہی نہیں بدلا۔ ہاں یہ تو ہے۔ سامنے کیبنٹ کا جائزہ لیتی زرمین کی نظر 2 جار پر پڑی، ایک پر ہلدی، دوسرے پر زردے کا رنگ لکھا تھا۔ مل گئی چائے کو رنگ دینے والی چیز، زرمین نے جوش سے کہا۔ ماہرہ نے کہا دونوں میں سے کیا ڈالیں؟ زرمین سوچتے ہوئے بولی میرے خیال سے ہلدی ڈالتے ہیں۔ یاد کرو اردو کی مس غزالہ جو وہ سانولی ٹیچر سے کہہ رہی تھی ہلدی سے رنگ گورا ہوتا ہے، اور چچی بھی ارحم سے کہہ رہی تھی چائے پینے سے رنگ نہیں جھلتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہلدی اچھی چیز ہے۔ ابھی رنگ دینے کا مسئلہ چل ہی رہا تھا کہ حسنین نے کچن میں آ کر کہا کہ 1 کپ چائے میرے روم میں بھی دے جاؤ۔ یہ دیکھے بغیر کہ کچن میں کون ہے کہہ کر چلا گیا، یار جلدی کرو وقت کم ہے، 1 چمچ ہلدی ڈال دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دھواں نکلنے پر دونوں خوش ہوئی، بن گئی چائے، اب جلدی سے نکالو، حسنین بھائی کو چائے دینے میں جاؤں گی، جو ہر وقت کہتے رہتے ہیں مجھے کچھ نہیں آتا، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے آتا ہے، زرمین فخریہ انداز میں بولی اور چائے لے کر حسنین کے روم کی جانب بڑھی۔ دستک دی، آواز نہ آنے پہ سوچا مصروف ہوں گے، میں اندر ایسے ہی چلی جاتی ہوں۔ واؤ کتنا زبردست روم ہے یہ، میرا دل کرتا ہے اس روم پر قبضہ کر لوں، خیر میں کوئی انڈیا ہوں جو دوسروں کی چیزوں پہ قبضہ کر لوں، میں پاکستانی ہوں، فخر سے سوچا۔ دادا سے ضد کر کے ایسا روم بنوا لوں گی اور یہ بھی میرا ہی ہے۔ اف کتنا بڑا بیڈ ہے، یہ کتنے واز اور ڈیکوریشن پیس ہیں، اور یہ پینٹنگز تو غضب کی ہیں۔ خود سے باتیں کرتے ہوئے زرمین بولی ویسے ہے تو کافی سڑو مگر روم زبردست ہے۔ ابھی مزید گلفشانی جاری تھی کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا، حسنین بنا شرٹ تولیہ سے سر پوچھتا باہر آیا۔ زرمین کے حلق سے زوردار چیخ برآمد ہوئی، اس نے فوراً آنکھوں پہ ہاتھ رکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دستک کیوں نہیں دی؟ حسنین نے جلدی سے صوفے سے شرٹ اٹھا کے پہنتے ہوئے غصے سے کہا۔ دستک دی تھی، کوئی جواب نہیں آیا تو میں آ گئی، مگر آپ نے شرٹ باتھ روم میں کیوں نہیں پہنی؟ باتھ روم کس لیے ہوتا ہے؟ بندے کو چاہیے۔ شٹ اپ، زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں، جس کام سے آئی ہو وہ بتاؤ، حسنین نے زرمین کی بات کاٹ کر کہا۔ زرمین نے اترا کر کہا آپ کے لیے چائے لایا ہوں، میں نے خود بنائی ہے۔ سیریسلی؟ آبرو جھکا کر کہا۔ جی ہاں، منہ بنا کر کہا۔ ہاتھ سے چائے لے کے ایک سپ لیا اور فوراً سے باہر آیا۔ یہ کیا عجیب چیز بنائی ہے؟ حسنین غصے سے دھاڑا۔ زرمین سہم گئی لیکن زبان قابو میں نہ رہی، فوراً بولی ایک تو محنت کر کے چائے بنائی اور آپ کے نخرے ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ، اس سے پہلے میں آپ سے باہر ہو جاؤں۔ جاؤ تم باہر جاؤ۔ زرمین نے باہر کی طرف دوڑ لگائی، مگر قسمت وہ حسنین کا نقصان کیے بغیر جا سکتی تھی باہر۔ چھناک کی آواز سے ٹیبل پر رکھا ایک خوبصورت واز زمین بوس ہو گیا۔ زرمین کے قدم رک گئے، اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور نین کی طرف مڑ کے حسنین کی طرف مڑی۔ اس سے پہلے حسنین غصہ کرتا اس نے جھٹ سے معافی مانگی، پھر پلیز دادی سے شکایت مت کیجیے گا، آج جو سزا دیں گے مجھے منظور ہے۔ حسنین نے غصے سے مٹھیاں بھینچی اور گہرا سانس لے کے غصہ قابو کیا۔ اتنے میں ماہرہ اندر آئی۔ چلو جلدی چلیں فیورل کے لیے شاپنگ کے لیے۔ اف ماہرہ کو بھی ابھی آنا تھا، میری لائیو بےعزتی دیکھے گی، زرمین نے کلس کر سوچا۔ حسنین نے ماہرہ سے کہا تم جاؤ، زرمین بھی آتی ہے۔ ماہرہ کے جانے کے بعد زرمین سے بولا تم چاہتی ہو دادی کی شکایت نہ لگاؤں تو یہ سزا ہے، تمہاری کل فیورل پارٹی میں نہیں جاؤ گی اور جا کر سردارہ کو صفائی کے لیے بھیجو۔ لیکن زرمین ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ کیا ہوا، کھڑے کھڑے سو گئی؟ یہ تو بڑی سخت سزا ہے، میں آپ کے روم کی صفائی کر دیتی ہوں، آپ کے کپڑے دھو دیتی ہوں، چلو دادی کے پاس چلتے ہیں۔ نہیں حسنین بھائی، میں تو مذاق کر رہی تھی، میں نہیں جاؤں گی کل۔ زرمین افسردہ سے باہر آ گئی۔ کیا ہوا، کافی بےعزتی ہو گئی؟ ماہرہ مسکرائی۔ تم چپ رہو سب، کیا ادھر سب کیا دھرا تمہارا ہے؟ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے؟ کس نے کہا تھا علی کی شرط مانو؟ تم سے کس نے کہا تھا بھائی کے پاس لے جاؤ؟ اب بحث ختم کرتے ہیں اور جلدی سے شاپنگ پر چلیں۔ نہیں میں نہیں جا رہی ہوں، تم چلی جاؤ، مجھے سمجھ میں آ گیا ہے، آ بیل مجھے مار کی تشریح۔ یہ سن کر ماہرہ اور علی ہنسنے لگے اور وہ باہر جانے لگی۔ پھر اچانک یاد آیا، علی تم کو چائے کیسے لگی؟ میں بڑا عقل مند ہوں، میں نے ماہرہ سے چائے بنانے کی ترکیب پوچھ لی اور کپ لے جا کر واش روم میں پھینک دیا۔ چونکہ تم دونوں نے محنت کی ہے اور میں محنت کرنے والوں کا قدردان ہوں، اس لیے تم دونوں کو شاپنگ پر لے جا رہا ہوں۔ علی نے احسان جتایا۔ تھینکس، میں نہیں جا رہی ہوں، تم دونوں جاؤ۔ اس اداس گھر کی طرف آ گئی۔
ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، بیوٹیشین بولی۔ زرمین نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی، ماضی کی بھول بھولیاں میں وہ ایسی کھوئی کہ وہ بھول ہی گئی کہ آج اس کا نکاح ہے۔ آپ آ جائیے زارا، میں آپ کو تیار کروں گی۔ زارا مسکراتی ہوئی آ کر بیٹھ گئی۔ اتنے پہ بیوٹیشین کے موبائل پر کال آئی اور وہ بات کرنے لگی اپنی دوست سے۔ یار تم ہمت نہ ہارو، ایک بار پھر کوشش کرو، یقیناً تمہارے والد مان جائیں گے، ہم ضرور ساتھ پکنک پر جائیں گے۔ بیوٹیشین کی بات سن کے زرمین کو لگا مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے، کیا پتہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ شبانہ بیگم روم میں داخل ہوئیں اور کہا نکاح عصر کی بجائے اب مغرب ہوگا، سرپنچ صاحب کو ایمرجنسی دوسرے گاؤں میں جانا پڑ گیا ہے، وہ مغرب تک لوٹیں گے۔ زرمین بیٹا آپ اپنے روم میں جا کے تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ یہ سنتے ہی زرمین نے فوراً حامی بھری اور اپنے روم کی طرف چل دی۔ روم کے ڈور کو جلدی بند کر کے لاک لگایا، سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک بلیک چھوٹی بوتل نکالی جس پر کاکروچ مار زہر لکھا تھا۔ اس نے سوچا تھا نکاح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے 2 چمچ پی لے گی، جس پر اسے کوئی الٹی ہو جائے گی، طبیعت خراب سی ہو جائے گی تو شاید نکاح رک جائے۔ اس نے وہ بوتل اپنے پرس میں رکھ لی۔ بیوٹیشین کی بات سے اسے لگا کہ ایک کوشش کرنی چاہیے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے کالم لے کے دل میں دعا کرنے لگی کہ اللہ کرے جلدی کال اٹھا لے۔ 3-4 بار ملانے کے بعد بالآخر کال اٹھا لی گئی۔ اسپیکر میں سے بھاری آواز آئی، ہیلو، کہاں تھے آپ؟ میں کل سے آپ کو کال کر رہی ہوں۔ دادا نے اچانک فیصلہ لیا کہ زارا آپی کے ساتھ ہی میرا نکاح ارحم سے کر دیں گے۔ زرمین جلدی سے بولی کہیں وہ بے درد فون نہ بند کر دے۔ ایک پل تو وہ حیران ہوا، پھر انتہائی غصے سے بھری آواز میں بولا، میں کہاں تھا، تم کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اور کیا تم نکاح ہونے دو گی؟ سوال اٹھایا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ بیچارگی سے بولی، تم نہیں کر سکتی لیکن میں تو کر سکتا ہوں نا۔ کل جب تمہارا بھائی ہاسٹل جائے گا تو راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ بیچارہ مر جائے تو؟ صفاقی سے کہا۔ یہ سن کر زرمین کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے، سنا آپ یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ وہ ہنسیوں سے رونے لگی۔ اوکے میں جو کہوں گا وہ تم کرو گی۔ نکاح کرنے سے سب کے سامنے منع کرنا ہوگا تمہیں اور مجھ سے محبت کا اعتراف کرنا ہوگا، سب کے سامنے مجھ سے شادی کرنے کی بھیک مانگنی ہوگی۔ یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ زرمین کو لگا اس کی سماعت میں کسی نے سور پھونک دیا، سن ہو گئی۔ اسے بے پناہ تکلیف ہوئی، دل میں تراشا کسی کا خاکہ چور چور ہوا۔ تکلیف اتنی تھی کہ آنکھوں سے آنسو نکلنا بند ہو گئے۔ سن ذہن کے ساتھ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ دستک کی آواز سن کر زرمین کے حواس تھوڑے بحال ہوئے۔ لرزتے قدموں سے اٹھ کے اس نے دروازہ کھولا۔ دروازے پر شنو تھی۔ کیا بیبی، کتنی دیر سے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں؟ لگ رہا ہے اب بے ہوش ہو گئی۔ وہ جی فیصل صاحب اور پھپھو بارات لے کر آ گئیں، آپ بھی نیچے آ کر مل لیں۔ نہیں تم جاؤ، میں ابھی تھوڑا آرام کروں گی، اور دروازہ بند کر دیا۔ کپ آتے ہاتھوں سے ایک بار پھر نمبر ملایا لیکن نمبر بند جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ اپنوں پر بے عزتی کا ظلم کیسے ڈھائے۔ وہ اپنے جنہوں نے بے پناہ محبت دی۔ وہ بے آواز رونے لگی اور بد دعا کرنے لگی، اللہ مجھے موت دے دے۔ اس کا ذہن اس قدر بے آواز تھا کہ وہ سوچ ہی نہ سکی کہ وہ مانگ کیا رہی ہے۔ موت کی بجائے بہتری کی دعا کیوں نہیں مانگ رہی، اور بہتری ہونے کی دعا مانگتی وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں کی دل سے مانگی دعا کو قبول کرتا ہے۔ وہ مانگتی، یقیناً اسے راہ ملتی، مگر اس نے مانگی بھی تو موت۔ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ کس نے کہا تھا علی کی شرط مانو؟ تم سے کس نے کہا تھا بھائی کے پاس لے جاؤ؟ اب بحث ختم کرتے ہیں، جلدی سے شاپنگ پہ چلتے ہیں۔ آج دونوں خاندان سحری کے لیے ایک جگہ سفید حویلی میں جمع ہوئے۔ ارحم نے زرمین کا نام بگاڑ کر بلایا۔ زرمین جلدی سے نیچے آئی اور زاویار کے برابر بیٹھتے گھورتے ہوئے ارحم سے بولی، ارحم درہم برہم بریانی کی ڈش دینا۔ دادی تنبیہ لہجے میں بولی، ایسے بولتے ہیں، نام بگڑنا گناہ ہوتا ہے کیا دادی؟ آپ مجھے بولتی رہتی ہیں۔ یہ جو ارحم کہہ رہا تھا اس کو تو کچھ نہیں کہا، بس مجھے ہی ٹوکتی رہتی ہیں۔ بریانی کا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، میں ارحم کو بھی ڈانٹوں گی۔ منہ بسور کر بولی، دیکھیے دادا جی مجھے ابھی ڈانٹا اور ارحم کو بعد میں ڈانٹے گی۔ مجھے اپنا نام بالکل پسند نہیں۔ حرف تہجی میں اس سے یہ اتنے الفاظ ہیں، اماں کو صرف یہی لفظ ملا، اس کی ٹرین چلا دیں۔ زارا، زرمین، زاویار۔
سب زرمین کی یہ بات سن کے مسکرا دیے۔ زاویار نے جھٹ سے مشورہ دیا، آپ اپنے بچوں کے نام رکھ لینا۔ زاویار کی بات سن کے زرمین نے فوراً زاویار کی بلائیں لی۔ بہت صدقے، کتنا پیارا مشورہ دیا ہے تم نے، بالکل میں 12 بچے پیدا کروں گی۔ دسترخوان پر بیٹھے نفوس حیران ہو گئے۔ حسنین کا منہ میں جاتا ہوا بریانی کا چمچ ہوا میں معلق ہو گیا۔ پانی پیتے ارحم کو پھندہ لگا اور دادی تو ہکا بکا ہو گئیں۔ فرزانہ اور شبانہ بیگم غصے سے گورنے لگیں۔ بڑے دادا، چھوٹے دادا، بابا، چچا مسکرانے لگے۔ علی اور ماہرہ نے تالیاں بجا کر حوصلہ افزائی کی۔ سب کے نام تہمی رکھوں گی؟ سائرہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں نا، 6 بیٹے اور 6 بیٹیاں ہوں گی۔ بیٹیوں کے نام حیا، بہار گل، زمر، آیت نور، نشرہ اور ولید، فارح، سلار جہاں، آلیان اور زاویار نے نان سٹاپ بولتی زرمین کی بات کاٹی۔ آپو، کیا میں نہیں رکھوں گا؟ زرمین بولی، تم تو ماموں ہو، میرے پیارے بچوں کے ایک کا رکھ لینا، ٹھیک ہے نا؟ دادا جی، ہاں یہ تمہارا چمچہ ہے، اس کو تو نام رکھنے دو گی، احمر بولا۔ دادا نے دادی کو کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں زاویار کا حق ہے۔ دادا جی کی تائید سے دادی تلملا گئی۔ ربا، کیا زمانہ آ گیا، اتنی بے شرم لڑکی، رک ابھی تجھے بتاتی ہوں۔ دادی نے چمچہ مارنے کے لیے اٹھایا ہی سائرن بجنے کی آواز آئی۔ زرمین نے بھی جلدی سے پانی پیا اور کہنے لگی، میں نے تو کچھ کھایا ہی نہیں، اب سارا دن کیسے گزرے گا؟ فضول باتیں کھائی تو ہیں؟ اماں نے خفگی سے کہا۔ چھوٹے دادا نے کہا، روزہ رکھنے کی دعا پڑھ لیں، اور سب نماز کے لیے اٹھ گئے۔ افطاری میں سب کے من پسند پکوان پکائے گئے۔ افطار کے بعد پرلطف ڈنر بھی ہوا۔ ڈنر کے دوران پھوپھو نے بتایا، 22ویں روزے کی رات میں علی کے سسرال والے آئیں گے حویلی دیکھنے، آپ سب بھی ڈنر ہمارے ساتھ ہی کریے گا۔ ہاں پھوپھو، ضرور آئیں گے، زرمین نے جواب دینا ضروری سمجھا، اور 1-2 دن کا اختتام ہوا۔ 22ویں روزے کو علی کے سسرال والے تحائف اور مٹھائی کے ساتھ آئے۔ ہنا کے والدین اور بھائی بھاویج اور بچے ساتھ سب تھے۔ کمال شان نے آپس میں انٹروڈکشن کرایا، یہ میرے بڑے بھائی جلال شاہ اور یہ بھابھی سعیدہ، ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ بیٹی ماشاءاللہ بیاہ کر لاہور گئی ہے اور ان کے بھی 3 بچے ہیں۔ ان سے ملیے، یہ بڑے حسن شاہ ہیں اور ان کی اہلیہ شبانہ، ان کی 3 پیاری بیٹیاں ہیں، دوسرے بیٹے ظفر اور ان کی بیگم فرزانہ، ان کا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے۔ میرے بچوں سے مل ہی چکے ہیں۔ جی سب سے مل کر خوشی ہوئی، ہنا کے والد بولے۔ کھانے کے بعد ایک بار پھر باتوں کا دور چلا۔ باتوں میں ہی ہنا کے والد نے پوچھا، آپ کی بہو اور داماد کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ لانچ میں یکدم سے خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے بکلا کر معذرت کی۔ ارے کوئی بات نہیں، اب تو ہم رشتہ دار بننے جا رہے ہیں، پوچھنا آپ کا حق بنتا ہے۔ میں نے وٹا سٹا میں شادی کی تھی، میرے سمدھی کا تعلق حیدرآباد شہر سے تھا۔ بہو کے والد کی طبیعت خراب تھی، وہ انہیں دیکھنے گئی ہوئی تھی، احمر کو گھر ہی چھوڑ گئی تھی۔ زرمین بیٹے کا عقیقہ تھا اور پھر وہ اپنے میکے میں ہی رک گئی کہ بھائی کے ساتھ عقیقے میں شرکت کر کے آ جائیں گی۔ جس دن آنا تھا اسی دن راستے میں روڈ ایکسیڈنٹ سے انتقال ہو گیا اور میری بیٹی معذور ہو گئی۔ جو اللہ کی مرضی۔ کمال شاہ افسردہ لہجے میں، ماشاءاللہ میرے پوتے حسنین نے سب کو سنبھالا۔ کمال شاہ کی یہ بات سن کے زرمین بولی، صدمے کی وجہ سے حسنین شاہ ایسے سنجیدہ سے ہیں؟ حسنین شاہ نے فوراً گھور کر دیکھا۔ زرمین میں گھبرا کر دونوں کان پکڑ کر سوری کہا اور باہر کی طرف بھاگ گئی۔ رمضان کا رحمت و برا مہینہ ختم ہوا اور عید کا خوشیوں بھرا دن آیا۔ پورے گاؤں میں خوب چہل پہل تھی اور عید کا سماں رنگ بکھیر رہا تھا۔ عید کی نماز کے بعد حسنین گاؤں کے مردوں سے عید ملی اور پھر حویلی واپس آیا۔ عید مبارک دادی جان، عید مبارک پھپھو۔ حسنین نے آگے بڑھ کر گلے ملا دونوں سے۔ سائرہ اور ماہرہ کہاں ہیں پھپھو؟ ابھی تک تیاری مکمل نہیں ہوئی دونوں کی، پھپھو بولیں۔ دادی جان، میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، صبح آیا تھا، تھکن سی ہو رہی ہے، بڑی دادی سے شام میں جا کے ملوں گا۔ دادی محبت سے بولی، کام بھی تو اتنا کرتے ہو، جاؤ جا کر آرام کر لو۔ یہ تمہارا باپ کب آئے گا موئے وزٹ سے؟ حسنین نے جاتے ہوئے پلٹ کر کہا، انشاءاللہ کل۔ ابھی روم میں آئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ لندن پروجیکٹ مینیجر کی کال آ گئی۔ بات کرتے کرتے حسنین کھڑکی کی طرف آ گیا، کال بند کر کے باغ میں دیکھنے لگا۔ اسے علم ہوتا کہ باغ میں دیکھنے پر اس کا دل بدل جائے گا تو وہ کبھی نہ دیکھتا۔ وہ اسے بالکل حور کی طرح لگی، سفید لباس میں، گورا رنگ، باہر کی روشنی میں دمک رہا تھا، شہد رنگ لمبے بال ہوا میں لہراتے ہوئے، کوسے قزح جیسے مناسب میک اپ اور کانوں میں بڑے جھمکے سے روپ کو آتشا کر دیا۔ اوپر سے دائیں ادائیں دے کر سیلفی لیتی زرمین نے حسنین کو مسمرائز کر دیا۔
کر دیا۔ زرمین مسکراتی ہوئی حویلی کے اندر چلی گئی۔ اس کے منظر سے ہٹتے حسنین کو ہوش آیا۔ اف، یہ مجھے کیا ہوا؟ میں کیسے زرمین کو دیکھ رہا تھا؟ اس نے اپنے آپ کو ڈپٹا، لیکن بار بار منظر آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ مجھ سے عمر میں کتنی چھوٹی حسنین، بہول سب، لیکن دل سمجھا رہا ہے چھوٹی ہے تو کیا ہوا، محبت میں چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا۔ حسنین نے دل کو جھٹلایا، سوچا باہر چلا جاتا ہوں، یہاں رہا تو خیال آتے رہیں گے۔ لانچ میں سارے ہی بیٹھے تھے۔ دادی بیٹا اتنی جلدی آ گئے، تھوڑی دیر تو سو جاتے۔ نیند نہیں آئی تو میں نے سوچا آپ سب کے ساتھ وقت گزار لوں۔ اچھا کیا بیٹا، رات میں ایک بار ڈھنگ سے سونا اور یہی کچھ کھا لو۔ پپو نے یہ کہہ کر سرداروں کو آواز لگائی کہ ڈائننگ ٹیبل لگاؤں، کھائیں گے پیئیں گے بعد میں، پہلے آپ سب میری عیدی نکالیں۔ علی بھائی 5000 دے جلدی۔ زرمین نے علی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ حسنین کی نگاہ زرمین کی ہتھیلی پر بنے چاند پر پڑی، جو گوری ہتھیلی پر خوب جچ رہا ہے۔ حسنین کی نظر ایک بار پھر زرمین پر کھو گئی۔ کیوں بھئی 1000 کی اس خوشی میں صرف ایک عام سا ڈاکٹر ہوں، تھوڑی سی تنخواہ ہے، بس 1000 دوں گا۔ بزنس مین تو یہ بیٹھے ہیں، ان سے لو۔ حسنین کی طرف اشارہ کر کے علی بولا۔ ہاں ہاں، حسنین بھائی سے 10,000 روپے لوں گی، لائیں آپ بھی دیں۔ اپنی ہتھیلی کا رخ حسنین کی جانب کیا۔ حسنین نے سب کو مسکرا کر عیدی دی، احمر کو دینے لگا، لیکن احمر نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ حسنین نے احمر سے پوچھا کیا چاہیے میرے بچے کو؟ مجھے اپنے فرینڈز کو آپ کے کراچی ہاؤس میں پارٹی دینی ہے، بس اتنی سی بات۔ جب تم کہو تب ارینج کر لیں گے۔ چلو چلو جلدی ڈائننگ ٹیبل کی طرف، مجھے دادی کے ہاتھ کا شیر خورما کھانا ہے، ماہرہ نے کہا۔ سب ڈائننگ ٹیبل کی جانب چل دیے۔ سارا دن مصروف گزرنے کے بعد حسنین سونے لیٹا تو آنکھیں بند کرتے ہی زرمین کا پیکر نظروں میں پہرا گیا۔ حسنین کے اندر ایک ہاں نہ کی جنگ چھڑ گئی۔ بالآخر جیت دل کی ہوئی۔ دل کی فتح ہوتے ہی حسنین کو پرسکون نیند آ گئی۔ صبح دوسری عید کا دن بھی بہت مصروفیت بھرا ہے۔ عید کے تیسرے دن کو علی کی مہندی ہونے کے سبب کل کے فنکشن کی آج ہی تیاری شروع کرنی تھی۔ فون پر شادی ارینجمنٹس کے مینیجر کو ہدایتیں دیں۔ سرور حسین جی سائیں، ادب سے رات میں شہر سے مہمان آ جائیں، حویلی کی پچھلی طرف ان کے رہنے کا انتظام کرو، اور شادی میں شرکت کے کرنے والے مہمان کا آگے والے مہمان خانے میں انتظام کرو۔ سب بہت اچھے سے ہونا چاہیے، کسی کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو۔ حکمیہ لہجہ بنایا۔ جی سائیں، سب اچھے سے ہوگا۔ دادا جی کارڈ تو سارے بانٹ دیے ہوں گے؟ ہاں بیٹا، اور لاہور بھی بھجوا دیے۔ اللہ کرے خیر خیریت سے شادی نپٹ جائے۔ آمین انشاءاللہ۔ یہ کہہ کے سیڑھیوں کی طرف رخ کیا حسنین نے۔ بیٹا اوپر سے ماہرہ کو بھیجنا، دونوں سہیلیاں اکٹھا ہو جاتی ہیں تو بس پھر ہوش نہیں رہتا، پپو نے کہا۔ جی پپو۔ حسنین دل میں زرمین سے ملاقات کا سوچ کر خوش ہوا اور ماہرہ کے کمرے کی جانب سے سرشار سا بڑھا۔ ماہرہ کے روم کا دروازہ تھوڑا کھلا ہوا تھا۔ حسنین نے کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا، اندر سے زرمین کی آواز آئی۔ یار مجھے سعدی یوسف سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ سن کر حسنین کے دل کو شوق پہنچا۔ وہ دل جس کے لیے ابھی نیا انداز لیا تھا، محبت کی نئی کومپل کھلی تھی، وہ مرجھا سی گئی۔ حسنین خاموشی سے آیا تھا اور اسی خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ؟ زرمین کیسے کسی اور کے ساتھ محبت کر سکتی ہے؟ وہ صرف میری ہے۔ اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ غصے کی حالت میں اس نے کسی کے سامنے نہ آنا مناسب سمجھا۔ کیا کروں؟ اچانک ذہن میں خیال آیا، اس پر عمل کرنے کا فوری فیصلہ کیا۔ مٹھل ڈیرے پر آؤ۔ حسنین نے اپنے وفادار ملازم کو کال کی۔ مجھے 2 گھنٹے کے اندر اندر سعدی یوسف کی معلومات دو۔ جی سائیں۔ 2 گھنٹے حسنین نے بڑی مشکلوں سے گزارے۔ سائیں، سعدی یوسف ماسٹر یوسف کا بیٹا ہے، میڈیکل کا انٹری امتحان دیا ہے، اسے ابھی بلاؤ کچھ دیر بعد۔ جی سائیں، میں نے سنا ہے میڈیکل کا انٹری ٹیسٹ دیا ہے، پاس ہو جاؤ گے تو کہاں پڑھو گے؟ سائیں، اسکالرشپ کی کوشش ہے، اور ابا جلال سائیں کو زمین بیچ رہے ہیں۔ زمین بیچ دو گے تو گزر بسر مشکل ہو جائے گا، اور میں چاہتا ہوں ایسا نہ ہو۔ گاؤں کے ہاسپٹل کے لیے مجھے ویسے بھی اچھے ڈاکٹر چاہیے، تمہارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، اور تم آج ہی شہر جانے کی تیاری کرو۔ حسنین نے اسے آفر بھی دیا اور ساتھ شہر جانے کا حکم دی۔ سعدی خوشی آپ بہت اچھے ہو سائیں، آپ نے گاؤں کے لیے بہت کام کیا، آپ کی بہت شکریہ۔ میں ابھی شہر نکلنے کی تیاری کرتا ہوں۔ مصافحہ کر کے چلا گیا۔ تم صرف میری ہو، تم ہاں کرو یا نہ، میں صرف تم سے ہی شادی کروں گا، میں کل ہی تمہارے لیے رشتہ بھیجوں گا۔ حسنین نے زرمین کے موبائل میں تصویر دیکھتے ہوئے کہا۔ حویلی کی جانب جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی کہ جھٹکے کی وجہ سے حسنین کی بھی آنکھیں کھل گئیں۔ ڈرائیور کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ صاحب جی، شاید گاڑی گرم ہو گئی ہے، پانی ڈالنا ہوگا، ڈرائیور ڈرتے ہوئے بولا۔ ڈرائیور تو حیران ہو گیا۔ صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا، جلدی سے پانی کی بوتل لے کے بونٹ کی طرف بڑھا۔ حسنین نے پھر آرام سے دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ ٹھک 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 ٹھک، دروازہ کھٹکا۔ زرمین بی بی دروازہ کھولیں۔ زرمین نے جلدی سے آنکھیں صاف کی دروازہ کھولا۔
ہائے باجی یہ کیا حال کر دیا میک اپ کا، اب تو ایسے رو رہی ہیں جیسے آج آپ کی رخصتی ہے۔ شنو نے منہ بنایا۔ زرمین نے گھورا، کیا کیا دادا جان آ گئے؟ نہیں فون آیا ہے، وہ بس نکل رہے ہیں، آدھے گھنٹے تک پہنچ جائیں گے۔ تو پھر تم ابھی کیوں آئی ہو؟ جاؤ جب آئیں تب ہی آنا۔ دروازہ بند کرنے لگی۔ ارے بیبی میں تو کام سے آئی ہوں اور اچھا ہوا نا میں آ گئی، آپ جلدی سے اپنا میک اپ ٹھیک کر لیں۔ جس کام سے آئی ہوں بس وہ بتاؤ، گھراتے لہجے میں کہا۔ زارا بی بی کی ساس اپنا خاندانی زیور لائی ہیں تو ان کو دیکھ کر آپ کی ساس کو بھی ہوش آیا۔ یہ جو آپ نے زیور پہنا ہے اتار کر یہ والا زیور پہنے۔ شنو ہنسنے لگی۔ اس میں کیا لطیفہ تھا جو تم اپنے دانت دکھا رہی ہو؟ شنو منہ بنا کر بولی ہے باجی اب ہنس بھی نہیں سکتے، ویسے بھی اتنی سادگی سے شادی ہو رہی ہے، سچی بالکل مزہ نہیں آ رہا ہماری طرف سادگی۔ لال حویلی کے غم کی وجہ سے اور زارا بی بی کی بارات میں 15 لوگ آ رہے ہیں، اسے کوئی شادی ہوتی ہے؟ مزہ تو علی صاحب کی شادی میں آیا تھا۔ اب آپ کی رخصتی دھوم دھام سے کریں گے، آپ مجھے الگ سے سوٹ بنا کر دیں گی؟ زرمین نے خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ اپنی بات پر کوئی رد عمل نہ پایا تو مایوس سی باہر چلی گئی۔ علی کی شادی؟ ہاں علی کی شادی واقعی اچھی تھی، میں بھی بہت خوش تھی، زرمین نے سرگوشی کے انداز میں خود سے بولی۔ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، ایک بار پھر یادوں میں کھو گئی۔ دو الگ افراد کی دور بیٹھے ایک ہی جیسی سوچوں میں گم۔ علی کی شادی؟ صبح سے یہ حویلی میں گہما گہمی تھی، نوکر الگ بکلائے ہوئے تھے، مینجمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی گھر کے افراد اور سب نوکر کام میں مصروف تھے۔ آج علی کی مہندی کا فنکشن ہے، مجھے کسی بھی قسم کی خرابی نہیں چاہیے۔ بخش اور مٹھل کہاں ہیں؟ حسنین بولا۔ جی سائیں مٹھل کسی کام سے شہر گیا ہے اور جیسے ہی آئے اسے میرے پاس بھیجنا، حکمیہ لہجے میں کہا۔ زرمین بیٹی پہلے آپ تیار ہونے سے مجھے تیار کر دیں۔ زرمین نے گھورا۔ کیوں بھائی؟ دادی نے کہا لال حویلی جا کر کام میں ہاتھ بٹا دینا۔ ٹھیک ہے پھر آ جاؤ، بیٹھو۔ ابھی صرف بیس ہی بنایا، موبائل کی رنگ ٹون بجی، دیکھا تو ہاں سارا کا نمبر تھا۔ پورے 1.5 ماہ بعد سارا نے کال کی۔ ہیلو کیسی ہو تم؟ اتنے دن بعد مجھے یاد کیا؟ زرمین چہکتے بولی۔ ہاں تم تو صبح شام مجھے کال کرتی ہو، روز دن رات میسج کر کے اپنی انگلیاں گھسا ڈالی تم نے، تو سارا ناراضگی سے بولی۔ ہاں رات دن نہ صحیح لیکن کرتی تو تھی۔ بیچاری شنو منہ بناتے ہوئے کال ختم کرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں تم سے ناراض تھی کہ تم فیئر ویل پارٹی میں کیوں نہیں آئی۔ کیا بتاؤں بہن، لمبی داستان ہے، اس خرور سے نہ جانے کی سزا دی تھی۔ وہ کیوں بھلا؟ سارا نے تجسس کے مارے سوال کیا۔ زرمین زور و شور سے قصہ سنانے لگی۔ فون کی اس پار سارا اور ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھی شنو ہنسنے لگی۔ زرمین نے دونوں کو ڈپٹا۔ چپ ہو جاؤ چڑیلو، تم چپکے سے آ جاتی، حسنین کو کیسے پتہ چلا؟ نہیں یار پتہ چل جاتا ہے، پھر وہ دادی کے پاس چلے جاتے، اور میں نے دادی سے وعدہ کیا تھا کہ اس پورے ہفتے میری کوئی شکایت ان کے پاس نہیں آئے گی۔ اگر شکایت آئی تو مجھے مدرسے والی باجی کے پاس پورا ہفتہ بھیج دیں گی، اور تم کو پتہ تو ہے مدرسے والی باجی کیسی ہیں، ہر وقت نصیحت ہے، ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں۔ ذرا سی بھی غلطی پر مجبوراً مجھے سزا قبول کرنی پڑی۔ بیبی مجھے جلدی تیار کر دینا۔ شنو روحان سے ہونے لگی۔ ایسا کرو تم زارا باجی سے تیار ہو جاؤ، وہ بھی بہت اچھا تیار کرتی ہیں، آپ کو تیار نہیں ہونا تو پہلے بولتی، کچھ دیر سے بٹھایا رکھا ہے۔ اور سنا عید کیسی گزری؟ مت پوچھ۔ چل ٹھیک ہے نہیں پوچھتی۔ کیوں نہیں پوچھتی؟ پوچھو، اتنا کچھ بتانے کو ہے مجھے تو۔ سارا ہنستے ہوئے چل بتا پھر کیا ہوا؟ میں نے بڑی مشکلوں سے پتہ کروایا کہ وہ سڑو کیسا سوٹ پہنے گا، جس رنگ کا پہنے گا اسی کی میچنگ کا میں بھی لوں گی۔ سفید میکسی پہنی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی میں۔ جلدی سے تیار ہو کے بڑی شان سے سیڑھیاں اتر رہی تھی، لیکن دادی نے سارا موڈ خراب کر دیا۔ کہنے لگی یہ کفن جیسا لباس کیوں سلوایا؟ آج عید ہے، کوئی اچھا شوق رنگ پہنتی۔ پر باقی سب نے تو بہت تعریف کی اور تیزی سے لال حویلی کی طرف گئی۔ میرا ہیرو مجھے دیکھ کر مجھ پر فدا ہو جائے، مگر نہ بھائی، لگتا ہے کہ دور قریب کی نظر کمزور ہے۔ پتہ نہیں ناول کی ہیروئن ہیرو کو کیسے امپریس کر لیتی ہیں۔ ناول سے یاد ہے، میں نے نمرہ احمد کا ناول نمل پورا پڑھ لیا۔ سچی؟ مجھے بھی بھیج، جب تمہارے گھر آؤں گی تو لے کے آؤں گی۔ مجھے تو اس میں سب سے اچھا سعدی یوسف لگا، لیکن ماہرہ کو تو ہاشم پسند آیا۔ میری بڑی بحث ہوئی عید والے دن، سچی بڑا ہی دل جلا میرا عید والے دن۔ ہائے بی بی جی، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئیں؟ زارا باجی تو ہو گئیں، اب میں اور زارا باجی جا رہے ہیں، آپ آتی رہنا ٹھیک ہے؟ یار میں تو تمہیں بتانا ہی بھول گئی کہ علی کی شادی ہو رہی ہے، آج مہندی ہے۔ میں نے تو اپنی ساری شاپنگ کراچی سے کی ہے، جب تم جا رہی تھی تو مجھے ساتھ لے چلتی۔ یار
یہ اتنی مشکلوں سے نکلے ہیں۔ پورے 6 گھنٹے ہم نے ڈولمین مال میں شاپنگ کری اور کریڈٹ کارڈ گھر میں ہی بھول گئے۔ جلدی سے حسنین کو بلایا۔ مینیجر نے بڑی باتیں سنائیں۔ ہنستے ہوئے زرمین بولی، اور سارا بل حسنین نے ہی پے کیا۔ حسنین بڑے غصے میں تھا۔ ویسے میرا ہیرو غصے میں بڑا ہی پیارا لگتا ہے یار۔ ایک تو ہے جس میں اپنے دل کی بات کر لیتی ہوں، صرف تم کو ہی حسنین کا بتایا ہے۔ زرمین اداس سی بولی۔ اس کا منہ ٹھیک کرنے کے لیے سارا بولی، اوہو، اور جب وہ تمہیں ڈانٹتا ہے تو تب کبھی اچھا لگتا ہے کبھی زہر لگتا ہے۔ اس دن اس نے ہمیں شاپنگ مال سے ہی روانہ کر دیا۔ بہت رات کو ہم لوگ گھر واپس آئے۔ دوسرے دن دونوں دادا نے اس کی بڑی کلاس لی۔ قسم بڑا مزہ آیا۔ چل مجھے تیار ہونا ہے مہندی میں جانے کے لیے، بعد میں بات کرتے ہیں، آج بات کرنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ بائے۔